ہلو عزت مندو ستاسو دا ټولو ډیره مننه او شکریہ چې تاسو خپل قائد بلاول بھٹو زرداری صاحب ته دونه په اخلاص هرکلی وې چونکې وخت کم دی نو د دې جلسې تقریب آغاز کوو. زه د جلسې د آغاز لپاره طلا محمد خان ته خواست کوم چې تلاوت کلام پاک نه د دې پروګرام آغاز وکړي. طلا محمد خان. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد صدق اللہ مولانا العظیم. جزاک اللہ. میں اپنے قائد دختر مشرق شہید جمہوریت شہید بی بی محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے فرزند ارجمن چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری صاحب کو اور ان کے ساتھ آئے ہوئے دیگر مہمان گرامی کو مانکی کی غیور عوام کی طرف سے لیاقت خٹک صاحب کی طرف سے احد خٹک اور عبدالرحمن خٹک صاحب کی طرف سے اور پاکستان پیپلز پارٹی ضلع نوشہرہ کی طرف سے خوش آمدید کہتا ہوں اور اس جلسے کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے میں اپنے بھتیجے اور اس پروگرام کے ہوسٹ سابقہ چیئرمین تحصیل نوشہرہ جناب احد خٹک صاحب کو دعوت تقریر دیتا ہوں کہ وہ مائک پہ تشریف لائیں. احد خٹک صاحب سے پہلے میں اپنے بھائی اور سابقہ ناظم عبدالرحمن خٹک صاحب کو دعوت تقریر دیتا ہوں کہ وہ آ کے اپنے خیالات کا اظہار پیش کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب، سٹیج پر موجود پاکستان پیپلز پارٹی کی مرکزی اور صوبائی قیادت، میرے نوشہرہ ضلع کے عزیز بھائیوں بہنوں، السلام علیکم. سب سے پہلے میں نوشہرہ کے اپنے عزیز بھائیوں، اپنے جیالوں اور اپنے ورکروں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس جلسے کو کامیاب بنایا اور اتنے جوش و خروش کا مظاہرہ کرتے ہوئے یہاں تشریف لائے. آپ سب کا بہت شکریہ. جناب چیئرمین، میں آپ کو بتاتا چلوں، پاکستان پیپلز پارٹی ہمارے لیے نئی پارٹی نہیں ہے. 1967 میں جب پاکستان پیپلز پارٹی کی داغ بیل ڈالی گئی تو لاہور میں شہید بابا ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ ہمارے خاندان کے بزرگ میرے چاچا نصر اللہ خٹک صاحب شانہ بشانہ موجود تھے، اور آپ کے نانا اور میرے قائد شہید ذوالفقار علی بھٹو جب وزیر اعظم پاکستان تھے تو وہ وزیر اعلیٰ صوبہ سرحد تھے. تو یہ پیپلز پارٹی ہمارا گھر ہے، پیپلز پارٹی ہمارا قلعہ ہے. ہم نے آج کچھ عرصہ پہلے ہماری راہیں جدا ہو گئی تھی، لیکن آج ہم اپنے گھر واپس آئے ہیں اور میں بہت خوش ہوں. جناب چیئرمین، جیسے کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ نوشہرہ کے عوام کھڑی تھی، جیسے کہ شہید بی بی محترمہ بے نظیر بھٹو کے ساتھ نوشہرہ کی عوام کھڑی تھی، ویسے ہی جناب چیئرمین بلاول بھٹو صاحب آپ کے ساتھ بھی سنگ سنگ رہے گی اور نوشہرہ میں پاکستان پیپلز پارٹی اور بھٹو کا نام روشن ہوگا. چیئرمین صاحب، اس جلسے کو روکنے کے لیے بہت زیادہ کوشش کی گئی. پہلے
ضلع انتظامیہ کی طرف سے لیٹر آیا کہ یہاں پر امن و امان خراب ہے، یہاں پر صورتحال سنگین ہے، یہاں پر ہم سیکیورٹی نہیں فراہم کر سکیں گے. ہم نے ان کو کہا، ان کے لیٹر کو رد کر دیا اور ہم نے کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو کسی سیکیورٹی کی ضرورت نہیں ہے. ہم نے انہیں کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی لوگوں کے خون سے بھری ہے، یہاں یہ شہیدوں کی پارٹی ہے، یہ لوگ ڈرنے والے نہیں ہیں، سیکیورٹی کے نام پہ آپ ہمیں روک نہیں سکتے. چیئرمین صاحب، اس کے بعد دفعہ 144 کا بہانہ بنایا گیا، ہمارے کارکنوں کو روکا گیا، لیکن ہمارے جیالوں نے کسی بھی دفعہ کی پرواہ کیے بغیر آج اس پنڈال میں موجود ہیں. جناب چیئرمین، ہم انشاءاللہ پاکستان پیپلز پارٹی کو، نوشہرہ کو پاکستان پیپلز پارٹی کا قلعہ بنا کر دم لیں گے اور یہاں کی 5 صوبائی اور دونوں قومی نشستوں پر 2023 کے الیکشن میں پیپلز پارٹی کے امیدوار کامیاب ہوں گے. جناب چیئرمین، آج بھی جگہ جگہ کنٹینرز لگائے گئے، ہمارے کارکنوں کو روکنے کی بھرپور کوشش کی گئی. کل رات کو یہاں پر حملہ کیا گیا پی ٹی آئی کی طرف سے، مجھے فزیکل ٹارچر کیا گیا، لیکن میرے جیالے یہاں موجود تھے، انہوں نے پی ٹی آئی کے لوگوں کو مار بھگایا. ہم ڈرنے والے نہیں ہیں. کل رات کو انہوں نے یہاں پر بھگدڑ مچانے کی کوشش کی، اس جلسے کو خراب کرنے کی کوشش کی، یہاں خوف پھیلانے کی کوشش کی، لیکن ہم سب نے یہاں سے ان کو مار بھگایا. چیئرمین صاحب، میں آپ کو یقین دلاتا چلوں کہ آج نوشہرہ میں اور خاص کر مانکی شریف میں جو نوشہرہ کا دل ہے، یہاں پر پاکستان پیپلز پارٹی کا پرچم عروج پر ہے اور یہاں سے ہم پی ٹی آئی کا زوال شروع ہو گیا. آج کے دن سے ہم یہاں پر ہر طرف تیر ہی تیر لگے گا اور بیٹھ کا خاتمہ ہوگا. یہاں سے پرویز خٹک کا زوال شروع ہوتا ہے اور احد خٹک کا عروج شروع ہوتا ہے. آج میرے جیالوں، آج پرویز خٹک کی سیاست کا خاتمہ ہو گیا ہے اور احد خٹک کی سیاست شروع ہو گئی ہے. آج نوشہرہ سے ہم نے فرعونیت کی سیاست کو ختم کر دیا ہے اور آج ملنساری کی سیاست شروع ہوگی، انکساری کی سیاست شروع ہوگی. اب میں کچھ نعروں کا جواب آپ سے چاہوں گا. جیت کا نشان کیا؟ پاکستان کا نشان کیا؟ مزدور کا نشان کیا؟ احد خٹک کا نشان کیا؟ لیاقت خان کا نشان کیا؟ پیپلز پارٹی کا نشان کیا؟ مانکی شریف کا نشان کیا؟ آپ سب کا بہت بہت شکریہ. میں چونکہ وقت کم ہے، اب دعوت خطاب دیتا ہوں اپنے بھتیجے سابق تحصیل نوشہرہ کے چیئرمین اور پاکستان پیپلز پارٹی تحصیل نوشہرہ کے موجودہ امیدوار احد خٹک کو کہ وہ تشریف لائیں اور خطاب فرمائیں.
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं अपनी पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ मानकी आने पे। उसके बाद सबसे पहले मैं अपने नौशहरा के अपने सारे साथियों का शुक्रिया अदा करता हूँ इतनी बड़ी तादाद में नौशहरा आने में, मानकी आने में और इस जलसे को कामयाब बनाने में। मैं अभी चेयरमैन साहब आपके साथ गाड़ी में बैठा हुआ था, एक दो बातें उर्दू में करूँगा, एक दो बातें पश्तो में अपने लोगों से करूँगा। अभी आपके साथ गाड़ी में बैठा हुआ था और मैंने आपको कहा था कि ये टोटल 20 दिन की मेहनत है। ये जितना अभी तक मैंने सफ़र की है 2 साल का, मैं इधर अपने लोगों के साथ इधर जो इक़्तिदार के ख़िलाफ़ इंतकामी सियासत जो कुछ हुआ है वो अगर मैं इस वक्त अपने करीबी साथियों का जिक्र ना करूं तो मैं उनके साथ ज़्यादती करूंगा, क्योंकि मैं आज जो कुछ भी हूं, मुझे अगर कोई भी पहचानता है, कोई भी मेरी इज़्ज़त करता है तो वो मेरे ये नौशहरा के साथी हैं जिन्होंने बड़ी मुखलिसी से मेरे साथ 2 साल इधर पूरे इक़्तिदार के ख़िलाफ़ लड़े और हर मैदान में मेरा सर ऊंचा किए। मैं इनका बड़ा शुक्रगुज़ार। मैं चेयरमैन साहब मैं आपको एक बात बता दूं। मैं एक बात आपको बता दूं कि ये जितना जलसा एक आगे हो रहा है, एक जलसा पीछे भी हो रहा है, तो जितने लोग आगे उतने ही लोग पीछे भी हैं और अभी काफ़ी जुलूस आ रहे हैं। इस वक्त पहुंचने में उनको टाइम लगेगा क्योंकि यहाँ पे पीछे एक मानकी की रोड है, उसका मसला ट्रैफिक की वजह से नहीं आ पा रहे। मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, बस मैं खाली आपका शुक्रिया अदा करूँगा, अपने नौशहरा के लोगों का शुक्रिया अदा करूँगा। बात कर रहा हूँ 1-2 मिनट, पहली बार ज़िंदगी में उर्दू में बात कर रहा हूँ, तकरीर कर रहा हूँ, मुझे खुद हंसी आ रही है बात करते हुए। इधर मैं एक चीज़ की आपको उर्दू में गारंटी दे के फिर बाकी 1-2 बातें पश्तो में करूँगा कि इंशाअल्लाह 2010 से पहले जिस तरह इस नौशहरा ज़िले में, इस सूबे में पीपल्स पार्टी थी, पूरे सूबे में थी, मैं खुद फंसा हूँ ये इधर इलेक्शन के चक्कर में। 19 दिसंबर के बाद अगर ज़िंदगी रही तो इंशाअल्लाह नौशहरा से शुरुआत होगी और पूरे सूबे को इंशाअल्लाह आपकी क़यादत में लड़काना बना के दिखाएंगे। ये दो खबरें तासु सर गुफ्तगू के को चीज़ तासु कसम रूम शुक्रिया अदा कम अगर कम अदा वले चे जमा तासु सर चे कम ताल्लुक थे अगर कानून न दे। चेयरमैन साहब मैं एक आपको ये भी बता दूं कि ये जितने लोग सामने हैं इन सब के साथ मेरे वालिद साहब का ताल्लुक, इनको हमने कभी भी पार्टी का कारकुन नहीं कहा, इनको हमने अपना भाई समझा है, इन्होंने हमें अपना भाई समझा। ये जितने बैठे में इनमें से 80-85% को हम लोग बाय नेम जानते हैं, इनके घराने जानते हैं। ये लोग हमारे साथ सुबह शाम राब्ते में रहते हैं, अनथक मेहनत की है इन लोगों ने मेरे साथ। आने वाला बल्दियाती इलेक्शन है, इंशाअल्लाह अगर ज़िंदगी रही तो इंशाअल्लाह नौशहरा की 3 सीटों पे आपको फतह दे के दिखाएंगे हम लोग।
Yo second. Shinur yo. इधर चेयरमैन साहब मैं एक बार आपको इन लोगों की मोहब्बत का आपको दिखा देता हूँ कि आपसे और मेरे वालिद साहब से इन लोगों की कितनी मोहब्बत है कि मैं इनसे अभी आप देखें पश्तो में एक बात पूछूंगा और वो हाथ खड़ा करके जवाब देंगे माँ तो सिर्फ यो जलू है ला सुन उचत के हुए विलाड़े मूंगा सरा दा टोल उचत के खबर नरा विलाड़े यरेगे को ना हर कुर्बानी पीपल्स पार्टी राजी कर सही खबर है दा रोस्तुम तपोसकुम दा देखो अजता सुये ता सुनुम तपोसकुम ये करना इन्होंने कभी भी हमें नहीं छोड़ा हर जगह पे हमारा सर इन्होंने ऊंचा किया और इधर 2018 के इलेक्शन में इधर ही एक जलसा था जिसमें मेरे वालिद साहब ने एक पार्टी के खिलाफ आवाज़ लगाई थी और सब ने कहा था तबाह दे आज इसी जगह से मैं ऐलान करता हूँ और ये लोग मेरे साथ मिल के बोलेंगे तासु यूज़लू सोबाड़े समसम तबा दे यूज़ल बिया ला सुचत के हुए तबा दे तबा कवे भाई मैं आपकी अल्लाह जन्नत दे आपकी वालदा शहीद के मैंने एक बात सुनी थी तकरीर सुनी थी वो अभी तक मेरे जहन में और उस पे अमल तकरीर सुनने से पहले मैं पिछले 2 साल से कर रहा हूँ आपकी वालदा के अल्फाज थे कि गीदड़ की 100 साल ज़िंदगी से शेर की एक दिन की ज़िंदगी बेहतर है डर के नहीं रहा जाता जो इक़्तिदार है जो ये इक़्तिदार वाले सोचते हैं कि ये कर सकते हैं मैं इनको कहता हूँ जिस हद तक जा सकते हो चले जाओ मैं भी तुम लोगों का वक्त जब आएगा तो मैं भी तुम लोगों को बता दूंगा कि बदला कहते कैसे बदला हम लोग नहीं छोड़ते और जितनी ज़ातियात हमारे लोगों के साथ इस इलाके में हुई हैं मैंने इनसे पहले वादा किया था कि इनका एक एक बदला मुझ पर कर्ज है और मुझ पर फ़र्ज़ है इनके सारे बदले जिस तरीके से जिस सरकारी डिपार्टमेंट वालों ने इनके साथ ज़ातियात की हैं वो इस तरह जिस तरह मेरे साथ की हैं और चेयरमैन साहब आज के बाद इस तरह जिस तरह आपके साथ की हैं आपने खड़ा होना है हमारे लोगों के लिए और इंशाअल्लाह ये जितने लोग हैं ये अपने अपने घराने अपने अपने गांव के बड़े कहलाए जाते हैं इन्होंने अपने गांव में हमेशा हमें इज़्ज़त दी है ये वो लोग हैं जो हमारी वजह से गलती से 2013 में 2012 में गलती से गुमराह हो गए थे और एक लानत जो थी पीटीआई की उसमें हम लोग शामिल हो गए और अब हमें वापस पीपल्स पार्टी में आने पे इतनी खुशी है जितनी इंसान को अपने घर वापस जाने पे होती है और टाइम कम है चेयरमैन साहब आपसे बात करेंगे और इंशाअल्लाह जीत मैं एक बात आपको और भी ये वाज़े कर दूं कि मेरी 2 साल जो मेहनत थी वो मेरी अपने लोगों के लिए थी और अपने लिए थी आज से मेरी मेहनत आपके लिए पार्टी के लिए और अपने लोगों के लिए कि इनके लिए मैं करूँ मैं ये मुनाफिकत नहीं कर सकता कि मैं पार्टी में हूँ और छलांगे मैं अपने लिए मारूं आज से मेरी जो मेहनत होगी वो आपके लिए होगी आपकी कामयाबी के लिए होगी और इंशाअल्लाह आने वाले इलेक्शन 19 दिसंबर को और उसके बाद 2023 का जनरल इलेक्शन इंशाअल्लाह नौशहरा आपको हम क्लीन स्वीप करके देंगे इंशाअल्लाह बड़ी
اگلے مقرر کو بلانے سے پہلے ان کے بارے میں ایک شعر عرض کروں گا کہ زمانہ معترف ہے ہماری استقامت کا، نہ ہم نے شاخ گل بدلی نہ ہم نے آشیاں بدلا، نہ ہم منزل سے باز آئے نہ ہم نے رہنما بدلا۔ تو میں دعوت خطاب دوں گا پاکستان پیپلز پارٹی کے صوبائی صدر جناب نجم الدین خان صاحب کو۔ نعرہ بھٹو، نعرہ 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 بھٹو، نعرہ 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 بھٹو، نعرہ 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 بھٹو، نعرہ بھٹو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں اپنے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کو خیبر پختونخوا اور خصوصاً مانکی شریف نوشہرہ آنے پر ان کو خوش آمدید کہتا ہوں اور ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ہمارے ایک چھوٹے خواہش پر انہوں نے ہمارے بات مان کر اپنے مصروفیات سے وقت نکال کر یہاں آئے ہیں۔ اس کے علاوہ جناب چیئرمین، آج ہم جس جگہ کھڑے ہیں یہاں ایک پراؤن رہتا ہے جس کا نام پرویز خٹک ہے، اور اسی ہی کے گاؤں میں، اسی ہی کے خاندان میں ہمارے ساتھ شیروں کا ایک ٹولہ احد خٹک اور عبد الرحمن خٹک کے شکل میں، ان کے ساتھیوں کے شکل میں آپ کی قیادت پر مکمل اعتماد کر کے آپ کے ساتھ شامل ہو رہے ہیں۔ ہم ان کو مبارکباد پیش کر رہے ہیں اور انشاءاللہ ہم یہ بات بتانا چاہتے ہیں، نوشہرہ تو انشاءاللہ ہم جیتیں گے، لیکن احد خٹک، عبد الرحمن خٹک اور ان کے جو یہ ساتھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے ہاتھ بہت لمبے ہیں، دیائی خان تک ان کے ہاتھ ہے، مانسیرہ تک ان کے ہاتھ ہے، چترال تک ان کے ہاتھ ہے۔ ہم درخواست آپ کے وساطت سے ان لوگوں کو کرتے ہیں کہ ان کے جتنے بھی ساتھی ہیں وہ پاکستان پیپل پارٹی کے شہید بی بی کے پارٹی میں شامل کرانے کے لیے اپنے کوششیں تیز کریں۔ جناب علی، ہماری صوبے میں ہم بہت غریب لوگ ہیں، یہاں کا پیران کہتے ہیں کہ ہمارے علاقے میں کچا مکان نہیں ہے، لیکن ہم آپ کے سامنے کہتے ہیں کہ صبح کا رزق اگر ہمیں مل جائے تو شام کے وقت ہمیں نہیں ملتے ہیں، اگر کہ شام مل جائے تو صبح کے وقت نہیں ملتے ہیں۔ اسی طرح لوگوں کو نچوڑ کر کے رکھتے ہیں، اسی طرح لوگوں کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے، جو مہنگائی ہے، جو بے روزگاری ہے، لوگوں کو بے روزگار کر کے گھروں پر بٹھائے ہیں۔ میرے خیال میں اس میں سب سے زیادہ متاثر خیبر پختونخوا ہے۔ ہم یہ درخواست کرتے ہیں آپ سے کہ آپ انشاءاللہ آئیں گے۔ میں اس سٹیج پر وعدہ کرتا ہوں جناب چیئرمین، آئندہ حکومت اس صوبے میں پاکستان پیپل پارٹی بھاری اکثریت سے جیت کر دکھائے گی۔ یہاں بھی ہمارے
ہماری حکومت ہوگی اور مرکز میں بھی ہماری حکومت ہوگی، لیکن ہم یہ درخواست کرتے ہیں جی کہ ہمارے غربت کو مد نظر رکھتے ہوئے، ہمارے کمزوریوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمارے ساتھ آپ کا اسپیشل ہاتھ ہوگا، اسپیشل محبت ہوگا، کیونکہ آج نوشہرہ کے لوگوں نے آپ کے ساتھ اسپیشل محبت کی ہے۔ میں یہ بھی درخواست کرتا ہوں جناب چیئرمین، یہ ہمارا دوسرا جلسہ ہے جو حکومت ہمیں نہیں چھوڑتے ہیں، کرفیو لگاتے ہیں، 144 لگاتے ہیں، بہانے ڈھونڈتے ہیں کہ آپ جلسہ نہیں کرائیں گے۔ ہم نے سوات میں بھی کر کے دکھایا، آج نوشہرہ میں بھی کر کے دکھا رہے ہیں۔ اگر کوئی روک سکتا ہے، ایمان ہے تو آ کر روک دے۔ نوشہرہ کے عوام نکل آئے ہیں ان لوگوں کے خلاف، ان لوگوں کے خلاف نوشہرہ کے نوجوان متحد ہو کر آ گئے ہیں، اور انشاءاللہ آپ دیکھ لیں گے۔ جناب چیئرمین، آپ نے اس شعبے پر خصوصاً مہربانی کر کے ہمیں یہاں جو ہمارا سالگرہ ہے، یوم تاسیس ہے، آپ نے پشاور میں رکھنے کے احکامات جاری کیے ہیں۔ ہم یہ اسپورٹ سے درخواست کرتے ہیں، اور آپ دیکھیں گے کہ پاکستان کے تاریخ میں اتنا بڑا، اتنا اچھا، اتنا خوبصورت تو یوم تاسیس کبھی نہیں ہوگا جو ہم پشاور میں کر رہے ہیں۔ ہم آپ کو مبارکباد اسے دن دیں گے۔ میں یہ بھی کہتا ہوں، لوگ کہتے ہیں پیپل پارٹی ختم ہے۔ افسوس، آ کر آج دیکھ لے، دوسرے دن آپ نے دیکھ لیا تھا کہ پیپل پارٹی دن بدن ترقی کر رہا ہے۔ ایک لمبا چوڑا چیئرمین صاحب، ایک لمبا چوڑا لسٹ ہمارے ساتھیوں کے ساتھ میرے ساتھ پڑا ہوا ہے، اور وہ آپ کے پارٹی میں، شہید بی بی کی پارٹی میں شامل ہونا چاہتے ہیں۔ وہ یہاں اس کو اپنا نجات، اپنے لوگوں کا نجات، غریبوں کا نجات، بے روزگاروں کا نجات، مزدور کا نجات، کسان کا نجات پاکستان پیپل پارٹی میں بلاول بھٹو کی شکل میں دیکھ رہے ہیں۔ وہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم اس مشکلات سے صرف اور صرف بلاول بھٹو زرداری نکال سکتے ہیں، کوئی اور نہیں ہے جو ان مشکلات سے کوئی ان غریب لوگوں کو نکال سکے۔ عزت مندو تا استاد بار بار خواست کوم ډیر غټ جلوس ته بار تدین زیات خلک کلته ولاړ دي، دا لار ورته لکلاو کوي، دا ستاسو خپل پروګرام دی چې دا خلک چاته لاړ شي، مهرباني دا خو پرېږدئ که نه بھائی چې دا خلک راننوځي، دلته چې کوم ولاړ دي دا کسان روان شئ، دلته راشئ، چیرمین به راځي تقریر به کوي. زما درخواست دا دی ټولو ته چې راشئ چې موږ د پاکستان پیپل پارټۍ د شهیدانو د پارټۍ نوجوانان یو، موږ د شهیدانو د پارټۍ خلک یو، موږ نه د مرګه یریږو، نه د چا د ګوړو نه یریږو، نه د چا زموږ تربیت شهید ذوالفقار علي بټو او شهید محترمه بنظر بټو داسې کړی چې شهادت موږ خپل ایمان ګڼو. شهادت زمون د پاره یو اهم مقام دی. یو پارټي خو دې راشي
چرمین سے پدے سٹیج دی ودری کی آواغا دی ہوئی درے میاش تیری کی پچھلورم میاش پچھلورم میاش زیوال تما پیانی گواری او کل سعودی تا تختی او کل لندن تا تختی لیکن یو اسپانی زرداری دے چھ چوار لسکانا پا جیل کی تیر شو لیکن خپل ملک چاہتا نپری دی بطو شہید شو لیکن خپل ملک آگا چاہتا پرے نکھو بی بی شہید شوا لیکن خواہ خپل قوم چاہتا پرے نکھو اور دقا سی زمان یقین دے چرمین سر با خام دے پدے ما خام منستاسا دا پختو وعدہ کو منستاسا دا پختو پا شکل کے جستانما زمان سر اوینا مختی توئی گی استاغا بورستا توئی گی دا زمان ستاسا وعدہ را دا زمان وعدہ را دا زمان وعدہ کو زمان بچستان ازار زمان بچستان ازار انشاءاللہ پدے ملک با دا غریب حکومت رازی زو یو چوچے گوام زکچے زمان عمل کرے ہوئی ٹیم دیر کم دے نداغے جواب برا کوئی خود سی جواب برا کوئی چھ دلتا پرویز خطک پہ کم زے کی ناس دی دلتا ناس دے ماں دا پتہ نا چی ناس دے چاگا کم زے کی ناس دے ہوئی زندہ ہے بی بی آواز میرا زیارہ غیر ناوری زندہ ہے بی بی زندہ ہے بی بی زندہ ہے بھٹو زندہ ہے بھٹو پاکستان پیپل پارٹی بلاول بھٹو زرداری بہت بہت شکریہ بہت بہت مہربانی تنارو جواب پر آکوئی دم دم بلاول دم دم بلاول دم دم بلاول ہر دم بلاول دم دم بلاول ہر دم بلاول نہ بکنے والا بلاول نہ جھکنے والا بلاول خبر دادا عزت مندو چیئرمین سے بس بیچ کئی تاسو ټول بناس دی تاسو تراغلی او تاسو چیئرمین صاحب تراغلی اذان کیگی اذان نپس پر چیئرمین صاحب انشاءاللہ تاسو تا خطاب کئی ناس تو صحیح لگل شہید اذان دا پارا زیبانا دوئی زب پخپل اعلان دی راشم تاسو تا داسی چلو کئی چی ورطا ویلکم ہو کئی دا دیخوا چکم دا مرگری دا جلوسون رازی لگیا دی کنا دای تا لگلار ورکے چیئرمین سے برازی لگیا دے تقریر تا اخوانا لگزے خالی کے کنا چا دا جلوس راشی تا آزان چی سنگا ختم شی بیا بشورو کئی کلل نشتا خدل تکی ادرے گئے دا خلق شاعت روان دی اور نبس چل شروعی کو کنا مونستا خلق دی کنا اب دعوت خطاب دے رہے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب کو، جنہوں نے اس صوبے کا آپ کو شناخت دی، اس صوبے کا آپ کو نام دیا اور اس صوبے میں صوبائی خود مختاری دی۔ کس شعر کی آمد ہے کہ رن کانپ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری صاحب بولے گا میں بھٹو ہوں، میں بھٹو ہوں، میں بھٹو ہوں، میں بھٹو ہوں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم. نوشہرہ کے عوام السلام علیکم. یہ میرا پہلا وزٹ ہے نوشہرہ کا اور میں احد خٹک صاحب کا، لیاقت خٹک صاحب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے یہ دعوت دیا، مجھے یہ موقع دیا کہ میں اسی جگہ پہنچوں جہاں ایک زمانے میں قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو آیا تھا. مجھے یہ موقع دیا کہ میں ان نوشہرہ کے عوام سے ملوں، ان نوشہرہ کے عوام سے مخاطب ہوں جن سے ایک زمانے میں شہید محترمہ بے نظیر بھٹو مخاطب تھی. میں احد خٹک صاحب کو پاکستان پیپلز پارٹی میں شمولیت کرنا کا خوش آمدید کرتا ہوں. آپ کو پاکستان پیپلز پارٹی کا خاندان کا حصہ بننے پہ میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں. پاکستان پیپلز پارٹی شہیدوں کا جماعت ہے. پاکستان پیپلز پارٹی بہادر جیالوں کا جماعت ہے. پاکستان پیپلز پارٹی وہ جماعت ہے جس نے ایک نہیں، دو نہیں، 3 آمر سے مقابلہ کر کے عوام کو جمہوری آزادی دلوایا. اور آج میں اتنا خوش ہو رہا ہوں کہ نوشہرہ کے نوجوان پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ دے رہے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی وہ جماعت ہے جو اس ملک کی غریب عوام کا آواز ہے. پاکستان پیپلز پارٹی وہ جماعت ہے جس نے اس ملک کے مزدوروں کو، اس ملک کے کسانوں کو، اس ملک کے محنت کشوں کو، اس ملک کے طالب علموں کو حقوق دیے تھے. آج خان صاحب کی نیا پاکستان میں عوام سے ان کے حقوق سلب کیے جا رہے ہیں. میں پختونخوا کے عوام سے پوچھنا چاہتا ہوں، میں نوشہرہ کے عوام سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا تبدیلی پسند آیا؟ آپ کے سامنے خان صاحب آتا تھا، وعدہ کرتا تھا، دعویٰ کرتا تھا کہ تبدیلی لے کر آئے گا. اب آپ خود بھگت چکے ہیں. یہ تبدیلی نہیں، تباہی ہے، تباہی ہے، تباہی ہے. ساتھیوں، خان صاحب نے وعدہ کیا تھا، اس ملک کے نوجوانوں سے وعدہ کیا تھا کہ وہ 1 کروڑ نوکری دے گا. میں نوشہرہ کے عوام سے پوچھتا ہوں، آپ کے ہاں بڑے بڑے وزیر ہے، وفاقی وزیر ہے، وفاقی حکومت ہے، صوبائی حکومت ہے. کیا خان صاحب نے آپ کے نوجوانوں کو روزگار دیا ہے؟ اس جھوٹا آدمی نے روزگار دینے کے بجائے جن کے پاس روزگار تھا ان سے بھی روزگار چھین رہا ہے. وفاق کے 16,000 جو وفاق کے ملازمین تھے ان سے روزگار چھینا گیا ہے. کراچی کا سٹیل مل میں محنت کرنے والے 10,000 لوگوں کو بے روزگار کروایا گیا ہے. ہر ادارہ پہ یہ حکومت حملہ آور ہے.
PTV हो, सूबाई हुकूमत के इदारे हो, वफाकी हुकूमत के इदारे हो, आपको रोजगार देने के बजाय, नौजवानों को रोजगार देने के बजाय जिनके पास रोजगार मौजूद है उनसे भी छीन रहे हैं। ये किस किस्म का इंसाफ है? ये किस किस्म का तब्दीली है कि इस मुल्क के नौजवान 2-2 डिग्री हाथ में लेकर फिर के धक्के खा रहे हैं और तब्दीली के दावेदार उनको रोजगार नहीं दिलवा सके। ये वही खान साहब है जिसने आपके पास आया था, वादा किया था कि हुकूमत में आके 50 लाख घर बनाएगा। 3 साल हो चुके हैं, 3 साल वफाक में हो चुके हैं, यहाँ तो वो 8 साल हुकूमत में है। मैं आप नौशेरा वालों से पूछता हूँ, आपके यहाँ कितने घर बने हैं? आप में से कितने खानदानों को घर मिला है? खान साहब इस वादा पे भी यू टर्न ले चुका है। घर बनाने के बजाय, घर देने के बजाय उन गरीबों, उन कच्ची आबादियों के सर से वो छत छीन रहे हैं, इंक्रोचमेंट के नाम पे घर गिरा रहे हैं। ये है इमरान की तब्दीली, ये है इमरान का नया पाकिस्तान। मैं नौशेरा के अवाम को दावत देता हूँ, मैं पख्तूनख्वा के अवाम को दावत देता हूँ, आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ थे, वैसे साथ दे जैसे आपने कायदे अवाम के साथ दिया था, जैसे आपने शहीद रानी मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के साथ दी थी। आपने तब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ दिया, हमने मुल्क का किस्मत तब्दील कर दिया था। पीपल्स पार्टी के दौर में, पीपल्स पार्टी के हुकूमतों में मसले थे, मसाइल थे, मगर इस मुल्क के अवाम को पता था, इस मुल्क के गरीब अवाम को पता था कि जो हुकूमत था, जो पीपी का हुकूमत था, वो अवाम दोस्त हुकूमत था, वो गरीब दोस्त हुकूमत थी। हम रोजगार देते थे, छीनते नहीं, हम मकान बनाते थे, गिराते नहीं। हम इस पूरे मुल्क में जो गरीब तरीन औरत थे, बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के नाम पे उनको माली मदद पहुंचाए थे। हमने अपना पेंशनर्स का पेंशन में 100% इजाफा किया था, हमने सरकारी तनख्वाह में इजाफा किया था, हमने अपने फौज की तनख्वाह में इजाफा किया था। ये खान साहब के अवाम दुश्मन पॉलिसी, गरीब दुश्मन पॉलिसी, IMF की जो डील है वो आम आदमी को परेशान कर दिया है। हर खानदान तकलीफ में है, महंगाई तारीखी सतह पे पहुंच चुका है, गुर्बत और बेरोजगारी तारीखी सतह पर पहुंच चुका है। हम भुट्टो शहीद का मंशूर पे अमल करके ये सारे मसाइल खत्म कर सकते हैं। हम शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो का नजरिया अपनाते हुए इस गरीब अवाम के मसाइल दूर कर सकते हैं। इसके लिए एक ही चीज का जरूरत है कि जियालो का हुकूमत हो, पीपी का हुकूमत हो, अवामी हुकूमत हो। पख्तूनख्वा में जब अवामी हुकूमत होगा, जब पीपल्स पार्टी का हुकूमत होगा, जब आपकी वोट की बुनियाद पे अवामी नुमाइंदे मुंतखब होंगे तो फिर वो आपकी खिदमत कर सकेंगे। जब कोई और उनको सेलेक्ट करके लेकर आएंगे तो फिर वो सिर्फ उनकी खिदमत करते रहेंगे और आपको ख्वार करते रहेंगे। आपने अपना किस्मत तब्दील करना है। आप अपने बड़ों से पूछे, आप अपने बुजुर्गों से पूछे कि जब पीपल्स पार्टी का दौर था, क्या कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने इस मुल्क के नौजवानों को मुल्क भर में रोजगार नहीं दिया था?
جن کو اس ملک میں روزگار کا بندوبست نہیں ہو رہا تھا، قائد عوام نے، شہید بھٹو نے ان کو مفت پاسپورٹ دلوا کے باہر روزگار کا بندوبست کیا تھا، وہ آج تک کما رہے ہیں، آج تک اپنے خاندان کو کھلا رہے ہیں۔ تو قائد عوام کا کامیابی ہے۔ آپ اپنے بزرگوں سے پوچھیں، کیا شہید بیوی کے بارے میں یہ نہیں کہا جاتا تھا کہ بے نظیر آئے گی، روزگار لائے گی؟ یہ تو بیوی کے لیے مشہور تھی، بیوی شہید کا نعرہ تھا۔ بیوی شہید نہ صرف اس ملک کے نوجوانوں کو، اس ملک کے مردوں کو بھی روزگار دیتی تھی، اس ملک کے عورتوں کو بھی روزگار دیتی تھی، ہر کسی کو روزگار دلواتی تھی۔ پاکستان کی تاریخ میں جتنا روزگار شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے دیا تھا، کسی اور نے نہیں دلوایا تھا۔ میں آپ کے حالات تبدیل کرنا چاہتا ہوں۔ قائد عوام نے اس ملک سے کہا تھا کہ اس ملک کے غریب عوام کے قسمت میں نہیں لکھا ہے کہ وہ ہمیشہ غریب ہی رہے، اور میں جانتا ہوں کہ اگر ہم قائد عوام کا فلسفہ اپناتے ہیں، اگر ہم ایسے معیشت چلاتے ہیں جو عوام کا مفاد میں ہو، IMF کا غلامی نہ کرے، عوام کی خدمت کرے، تو پھر ہم معاشی خوشحالی لے آ سکتے ہیں، ہم معاشی ترقی لے آ سکتے ہیں۔ صرف ایک غریب دوست حکومت کی ضرورت ہے، غریب دوست حکومت کی ضرورت ہے جو کنسٹرکشن سیکٹر کے ارب پتیوں کو ریلیف نہ دے، جو ارب پتی بینکر اور سٹاک بروکرز کو اربوں روپے کے ریلیف نہ دے، جو صرف اور صرف اگر ہم نے ریلیف دینا ہے تو عام آدمی کو ریلیف دے سکتے ہیں، ان کے تنخواہ میں اضافہ کر سکتے ہیں، ٹیچرز کے تنخواہ میں اضافہ کر سکتے ہیں، کم از کم اجرت میں اضافہ کر سکتے ہیں، پینشنز میں اضافہ کر سکتے ہیں۔ جیسے ہم نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام غریب ترین عورتوں کے لیے یہ منصوبہ شروع کیا تھا، ویسے ہی ہم اس ملک کے مزدوروں کے لیے لیبر کارڈ لے آ سکتے ہیں، ویسے ہی اس ملک کے نوجوانوں کے لیے یوتھ کارڈ لے آ سکتے ہیں۔ آپ کو صرف اور صرف پیپلز پارٹی کے ساتھ دینا ہوگا، غریب دوست جماعت، عوام دوست جماعت کے ساتھ دینا ہوگا۔ ہم وہ جماعت ہے جس کی بنیاد قائد عوام نے 3 پوائنٹس اٹھا کے رکھا تھا کہ مانگ رہا ہے ہر انسان روٹی، کپڑا اور مکان، تو آج چھین رہا ہے کپتان روٹی، کپڑا اور مکان، مانگ رہا ہے ہر انسان روٹی، کپڑا اور مکان۔ یہ اتنا مشکل کام نہیں ہے۔ اگر ہمارا پارلیمان دن رات محنت کرتے آپ کی خدمت کرنے کے لیے، ہم یہ مسائل کے حل نکال سکتے تھے۔ ابھی میں پارلیمان سے ہو کر آیا ہوں، میں آپ کو بتائیں 60 آئٹمز تھے لیجسلیشن کے، ان میں سے ایک ایشو بھی مہنگائی کم کرنے کے لیے نہیں تھا۔ ان میں ہم نے ایک پالیسی پاس نہیں کی جس سے آپ کی غربت اور بے روزگاری کم ہو۔ خان صاحب اگر محنت کر رہا ہے، کوشش کر رہا ہے، تو آپ کا ووٹ پہ ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے، آپ کا پیٹ پہ ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے، آپ کا جیب پہ ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے۔ انشاءاللہ تعالی آپ کی محنت کی وجہ سے، آپ کی جد و جہد کی وجہ سے ہم ان کے ہر سازش کو ناکام کروائیں گے۔ میں عمران کو پیغام بھیجنا چاہتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے یہ چیالے آپ کے گھر میں گھس کے آپ کو سیاسی شکست دلوائیں گے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ چیالے اس کٹ پتلی کو معاف نہیں کر سکتے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ چیالے
उस सिलेक्टेड को पकड़ के हिसाब लेंगे। मैं इमरान को वार्न कर रहा हूं कि अब घबराना का वक्त शुरू हो चुका है। तीर कमान से निकल चुका है। इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का यौम तासीस पेशावर में होगा। मैं मुल्क भर के जियालों को दावत देता हूं कि आए, आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के यौम तासीस के मौके पे, चारों सूबों की जंजीर की जमात के यौम तासीस के मौके पे हम पेशावर में आके सेल्फ इलेक्टेड को ललकारेंगे, तब्दीली सरकार को ललकारेंगे और इंशाअल्लाह ताला आपकी मेहनत की नतीजे में, आपकी जिदोजहद की नतीजे में इनको घर बेच देंगे, अवामी मुंतखब हुकूमत बना के रहेंगे। मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं कि अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वक्त आ गया है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का दौर आ गया है। अब हर उस घर पे पहुंचे जहां किसी जमाने में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का परचम लहराता था। अब हर उस घर में पहुंचे जहां किसी जमाने में जिए भुट्टो का नारा लगता था। अब हर उस गरीब के पास जाए, हर उस घर में जाए जहां बीबी शहीद एक जमाने में सहारा थी, जहां कायदे अवाम एक जमाने में सहारा था। उनको यकीन दिलाएं कि आप सबकी मेहनत की वजह से पीपल्स पार्टी का दौर आ रहा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत करके, जिदोजहद करके हम कायदे अवाम का अवामी हुकूमत बना सकते हैं। मैं अहद खटक साहब का बहुत ही शुक्रगुजार हूँ। आपसे उम्मीद रखता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला हर इलेक्शन में हम तीर पे मोहर लगा के अहद खटक जैसे नौजवानों को कामयाब करेंगे। अब नौजवानों का दौर आ चुका है। वो जो 70 साल का खिलाड़ी है, जो नौजवानों का नाम लेके आपको बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा था, अब वो बेनकाब हो चुका है। अब नौजवानों का सियासत होगा, नौजवानों का हुकूमत होगा और हम नौजवानों का मसाइल हल करेंगे। अपने बड़ों का इज्जत करते हुए, मसाइल हल करते हुए हम जानते हैं कि इंशाअल्लाह ताला अब नया नस्ल का वक्त आ गया है। जिए भुट्टो। थैंक यू भाई, बहुत बहुत शुक्रिया।